نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیسن ہے لیسن نمبر 6 ہے احکام صوم کورس کا۔ آج ہم ان صورتوں کا بیان پڑھیں گے کہ جن میں صرف قضا لازم ہوتی ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھا پی لیا یا جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی، یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یعنی اکراہ شرعی پایا گیا۔ اکراہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ اکراہ شرعی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ کام کر لے جبکہ وہ کام کرنا جائز نہیں تھا، تو اکراہ شرعی جو ہے اختیار کر لے، یعنی اس کو وہ اگر وہ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک جیسے کسی نے زبردستی کسی سے زنا کروایا، زبردستی گن پوائنٹ پہ کروا دیا تو اب یہ اکراہ شرعی ہے، اگر وہ کرے گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اگر اس میں ذرہ برابر بال برابر بھی اگر رضامندی ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اکراہ شرعی نہیں پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کو مجبور کرے جا اپنی بہن سے زنا کر ورنہ تجھے جان سے مار دوں گا، تو مجھے بتاؤ ایک لمحہ بھی بہن سے زنا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ ایسی نفرت کسی اور عورت کے ساتھ بھی اگر پائی گئی تو اکراہ شرعی ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ بولے ہاں بھائی اس نے بولا تھا اس لیے کر لیا میں نے، جب قریب گیا تو اس کا دل بن گیا تو اب اکراہ شرعی نہیں ہو، اور بہن کے ساتھ تو بن ہی نہیں سکتا، ماں کے ساتھ تو بن ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یہ اکراہ شرعی مانا جائے گا۔ تو یہ بھی اکراہ شرعی تھا، اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو، ظاہر بات ہے اس کو بول دیا جلدی کھا اٹھا کے ورنہ گولی مار دیں گے تجھے، جلدی کر۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھا کے کھا لیا، تو صرف قضا لازم آئے گی، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 2، بھول کر کھایا یا جمع یا نظر کرنے سے وہ اسے انزال ہو گیا۔ 3 مسئلے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصدن کھا لیا تو صرف قضا فرض ہوگی۔ نہیں، بھول کر ہو گیا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اب اس نے اس گمان میں آ گیا کہ پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ روزہ مطلب اپنا کچھ کھا پی لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پنکھا بند کر دو۔ مسئلہ نمبر 3، نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی، پھر وہ روزہ توڑ دیا، تو اس دن کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی آپ کی بات؟ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کیوں قضا واجب نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ اس دن میں ابھی بھی ہوا تھا، کافر مسلمان ہوا تھا، بچہ بالغ ہوا تھا، ابھی ان کو اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے تھوڑی سی رخصت دے دی شریعت۔ مسئلہ نمبر 4، بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو ضرب یضرب ضرباً کی گردان کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی مارا جائے۔ اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑے تو پھر پڑھوائیں، یعنی بھرپور طاقتیں کھا پی کے موٹا مسٹنڈا ہٹا کٹھا ہاتھی کا بچہ لگ رہا ہے، اس کو کہیں کہ چلو روزہ رکھو، اب روزہ رکھتا ہے وہ اور پھر توڑ بھی دیتا ہے وہ، تو اس کو یہ نہیں کہیں قضا کرنا ہے تم نے، ٹھیک ہے، بچہ ہے۔ نماز اگر توڑ دیتا ہے دوبارہ پڑھو۔ مسئلہ نمبر 5، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، جب کہ وصیت کی اور مال چھوڑا ہو، مال بھی چھوڑا ہو، وصیت بھی کی ہو کہ بھیا میں بہت بیمار ہو گیا تھا یا میں بہت علیل ہو گیا ہوں، اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میرا فدیہ بھی ادا کر دینا میرے مال میں سے، اگر یہ ہے۔ اور اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا تو اب ولی پر اس کا فدیہ دینا فرض و واجب نہیں ہے، اگر وہ کر دیں گے اس کی طرف سے تو بہتر ہے، بیچارہ عذاب سے بچ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ نماز جو ہے کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارا مرحوم والد تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے ہم اس کی طرف سے نماز ادا کر رہے ہیں،
نمازیں ادا نہیں ہوں گی، اس کی طرف سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ ادا نہیں ہوگا، بدنی عبادت جو ہے وہ آپ مرحوم کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کا ثواب اس کو پہنچایا، تو ثواب پہنچنا نہ پہنچنا یہ بات کی بات ہے، اس کی طرف سے جو قضا کی گئی ہے وہ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، آپ کو فدیہ لازمی دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔